یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ وہ ذرا سورت اور آیت نمبر ہمیں بھی بتا دو کہ قرآن میں لکھا ہو کہ اللہ کا ولی زندہ ہے۔ کہیں نہیں لکھا، کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے۔ جو انسان مر جاتا ہے، وہ نبی ہو، وہ علی ہو، وہ ولی ہو، وہ اس قبر میں دفن ہو جاتا ہے، اس دنیا کے لحاظ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا مال وراثت تقسیم ہو جاتا ہے، اس کا اس دنیا والوں سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ نہ دنیا والوں کو اس کی زندگی کا شعور ہوتا ہے، نہ اس کو دنیا والوں کی زندگی کا شعور ہوتا ہے۔ وہ اگلے جہان میں جا چکا ہے، اگر نیک ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اور اگر برا ہے تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے۔ وہ آپ کے حالات کو نہیں سمجھتا، آپ اس کے حالات کو نہیں سمجھتے، اس دنیا کے لحاظ سے وہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی زندہ ہمیں دے دو کچھ وقت کے لیے، اور ہم اس کو قبر میں رکھیں گے چند گھنٹے، اور پھر نکال لیا جائے گا، اور اس میں پتا چل جائے گا کہ وہ جو زندہ اندر بھیجا تھا وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ تو میں نے پچھلے سیمینار میں بھی اس چیز کی یہ وضاحت کی تھی کہ کچھ لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا کے احکام اور ہیں اور برزخ کے احکام اور ہیں، ان کو اس سلسلہ میں خبر ہی نہیں۔ وہ اصل میں اس دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ برزخ کے معاملے عقل پہ تولے ہی نہیں جا سکتے۔ ذرا توجہ کرنا، اب حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت مومن قبر میں امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کی قبر حد نظر تک کھول دی جاتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، اگر عقل کے ترازو پہ تولنا ہے تو قبر کے ساتھ قبر ملی ہوئی ہو، دونوں ہی امتحان میں پاس ہو جائیں، تو پھر دونوں کی حد نظر تک کیسے کھلے گی؟ ہزاروں ایک قبرستان میں ہیں، صالحین بھی ہیں، تو حد نظر تک قبر کیسے کھلے گی؟ تو شریعت کہے گی تمہاری جو سوچ ہے یہ دنیا والی ہے، شریعت برزخ کی باتیں بتا رہی ہے، تم چپ کرو، شریعت کو مانو، برزخ میں جاؤ گے تمہیں پتا چلے گا کہ قبر کیسے کھلتی ہے۔ اس واسطے میں اس طبقے کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم ہمیشہ یہ صورت اختیار کرتے ہو کہ تم برزخ اور دنیا کو ایک ترازو میں تولتے ہو۔ جان لو برزخ اور ہے اور دنیا اور ہے، اور اگر اس کی مثال سمجھنا چاہتے ہو اور پوچھنا چاہتے ہو کہ قبر والے کا انداز کیا ہوتا ہے، تم زندہ کو قبر میں دفن کر کے حیات ظاہری دنیاوی پر برزخ کو قیاس کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں محدثین کے امام سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے زندہ ہیں دنیا میں ان کا معاملہ چھوڑو، تم ہمیں کوئی چھٹی نہ دو، ہم جو قبر میں ہیں ان سے یہ ثابت کروائیں گے کہ ان کا انداز کیسے ہوتا ہے، وہ قبر میں رہ کے کیسے سنتے ہیں اور کس انداز میں قبر سے وہ اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کتاب الثقات ہے جس میں سیکا راویوں کا ذکر ہے، یہ امام ابن حبان کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کی جلدوں کو دیکھ کر حدیث کا معیار معین کیا جاتا ہے، حدیث کمزور ہے یا صحیح ہے، اس کے راویوں کی جو پوزیشن ہے ان کتابوں سے، یہ کتاب الثقات جیسی کتابوں سے معین ہوتی ہے۔ اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 32 پر حضرت احبان بن سیفی ان کا ذکر ہے۔ یہ حضرت احبان بن سیفی کون ہیں؟ یہ 14ویں 15ویں صدی کے نہیں، یہ بڑے پرانے ہیں۔ کون؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ حضرت ابو ذر غفاری کے شاگرد ہیں۔ یہ احبان بن سیفی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا انداز کیا ہے؟ یہ بصرہ میں رہتے تھے اور بڑے زاہد و عابد تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ انہوں نے موت کے وقت یہ وصیت کی تھی، اوصى عند موته، کہ وصیت تھی اللہ یکفنا فی قمیص مخیط، کہ مجھے سلائی شدہ قمیص میں دفن مت کرنا، مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں قمیص تم نے خود اتاری، قبر میں تم نے خود اتارا، وہ خود نہیں اترے، قمیص خود اتار نہیں سکی، قبر میں پہنچے تو تم نے مشکل کشا مان لیے،
कब्र में पहुंचे, तुमने हाजत रवा मान लिए। मैं कहता हूं यह सनद के साथ सहाबा के शागिर्द का अंदाज पेश कर रहा हूं, किताब मजनू लैला की दास्तान की नहीं, यह नकद रिजाल के इमाम इब्न हिब्बान का यह मजमुआ, जिसके जरिए से हदीसें तोली जाती हैं, सनदें चेक की जाती हैं, इसके अंदर एक अजीम मुहद्दिस, एक अजीम वली का जिक्र उनके शागिर्द जिस अंदाज में करते हैं वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जब वक्त विसाल आया हजरत ओबान का, इन्होंने कहा मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना। पहले इसलिए वसीयत की कि कोई ऐसा मसला चल रहा था, कुछ लोग मुसर थे कि हमने पहनानी है, ये कहते थे मुझे मत पहनाना, वसीयत करके दुनिया से चले गए। तो क्या हुआ, फकुफ़ना फी कमीसिन, पीछे वो पार्टी गालिब आ गई। उन्होंने कहा शेख जो कुछ कह के गए हैं ठीक है, मगर हम तो कमीज ही पहनाएंगे। हमने जो कहा है, सोचा है, हमने बनवा के रखी है, हमने कमीज पहनानी ही पहनानी है। अब जो कहते थे कि शेख की वसीयत को पेश नजर रखो, वो मगलूब हो गए, कमीज पहनाने वाले गालिब हो गए। ओबान सैफी को कमीज पहनाई गई, रूह निकल गई है, जनाजा हो गया है, कब्र में दफन कर दिया गया है। फलम्मा रजऊ मिन दफनिही, जबकि उनके रिश्तेदार उनको दफन करके घरों की तरफ वापस लौटे तो क्या हुआ, कहते हैं दाखलू दारहू, उनके घर, उनके कमरे खास में दाखिल हुए। फइज़ा अल कमीसुल लज़ी कफ़नुहु फीहे मौज़ूअन फिल बैत, वो कमीज जो उनको कफन में पहनाई थी उनके घर लटकी हुई नजर आ रही थी। सफा नंबर 32, तर्जमा नंबर 205। ओबान सैफी, उनका वक्त विसाल, वसीयत यह है मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना। रूह निकली तो किसी ने पहना दी। मैं पूछता हूं उन लोगों से जो कहते हैं जिंदा दो कोई अपना बाबा, हम रखते हैं कब्र में 6 घंटे फिर तुम्हें वापस कर देंगे। मैं कहता हूं मेरे फौतशुदा बाबा का मुकाबला कौन करेगा, जिनको कमीज जिंदगी के खत्म होने के बाद पहनाई गई। मर्जी नहीं थी कि मुझे कमीज सिली हुई पहनाई जाए, वो पहना के दफन किया, कब्र बंद हो गई। मैं पूछता हूं कमीज निकाल के कौन लाया था, कमीज को घर में किसने लटकाया था, कमीज वापस दफन करने वालों से पहले कैसे पहुंची थी। तो मेरा कुरान कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ अगर किताब का आलम वो हजारों मील दूर से तख्त ला सकता है, तो मेरे महबूब का उम्मती अपनी कमीज भी घर में पहुंचा सकता है। ये हमें कहते हैं कि तुम फकीरों सूफियों की बातें करते हो, वो पढ़े हुए नहीं होते। मैंने कहा तुम्हें इनकी पढ़ाई की खबर नहीं। चलो अगर तुम सनद की बातें करते हो और कहते हो मुहद्दिस का कौल होना चाहिए, अब जिसने पूरी किताब सिकात लिखी, रोजाना जिसके हवाले पेश करके किसी रावी को कमजोर बताते हो, किसी को सेका बताते हो, बात मोतबर है तो फिर इनका एतबार करते हो। तो जिनके कहने पे हदीस मोतबर है, उनके कहने पे अकीदा भी मोतबर है। ये सहाबी का शागिर्द, ये ताबी, एक वली दुनिया से चले गए और कमीज उनके बदन पर जो थी, कब्र बंद है, फिर भी वो कमीज उतर गई, उनकी उस तसर्रुफ से वापस घर पहुंची। और कहते हैं रओ हो बेन ही वो आरफू हो, कहते हैं लोगों ने देखा अपनी आंखों से और पहचाना ये तो वही है जो हमने पहना के दफन किया। पहचान गए कि ये दूसरी कमीज किसी ने नहीं लटकाई, वही जो पहना के भेजा था। इस वास्ते ये चीज हम अगर
اگرچہ آج کے احوال سے، قریب کے زمانے سے یہ ساری چیزیں ثابت کر سکتے ہیں. اگر دیکھنا ہو تو شرک پور شریف کو دیکھ لو. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، شیر ربانی سے کوئی وہابی جھگڑا کر رہا تھا حیات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قبر میں زندہ نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا وہ تو شان ہی بڑی رکھتے ہیں، تو ان کے غلاموں کی شان نہیں سمجھتا کہ مرتبہ کیا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا مجھے دلیل دو. میاں صاحب نے کہا جس دن میری روح نکلے گی اس دن جب جنازہ تیار ہوگا، پہلی صف میں جو دائیں طرف آ کے جنازہ پڑے گا وہ تجھے دلیل دے دے گا. میاں صاحب کا وصال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، صفیں بن گئی. یہ منکر انتظار میں تھا کہ پہلی صف میں دائیں طرف کون کھڑا ہوتا ہے. اتنے میں ایک سر لپیٹے ہوئے شخص بھی آ گیا، جنازے میں شریک ہو گیا. جو ہی سلام پھرا اس نے وہیں سے چہرہ پھیر کے سائیڈ پہ چلنا شروع ہو گیا. یہ پیچھے دوڑا کہ میاں صاحب نے وعدہ کیا تھا ایک مسئلے کا کہ جو ادھر سے آ کے جنازہ پڑے گا وہ جواب دے گا، تم جواب دے کے جاؤ. میاں صاحب دنیا سے چلے گئے، جواب تم نے دینا ہے، تم جلدی نکل رہے ہو، ٹھہرو، مجھے جواب دو. وہ شخص چلتا گیا آگے جا کے وہ شرک پور شریف کے باہر جب ایک نالا آ جاتا ہے، یہ دوڑ کے موڑنا چاہتا تھا کہ رکو جواب دو. وہاں پلٹ کے اس شخص نے دیکھا تو چہرہ شیر ربانی کا تھا. تو اس کو پتا چلا کہ جنازہ جن کا ہے وہ بھی شیر ربانی ہے، پڑھنے والے بھی شیر ربانی ہیں. جن کے غلاموں کا یہ انداز ہے، اس نبیوں کے امام کی زندگی کا انداز کیا ہوگا. لیکن میں نے آج کے اس فتنے کے سامنے یہ کتاب الثقات سے اس انداز کو پیش کر دیا تاکہ انہیں شک نہ رہے کہ کہاں سے یہ روشنی چلی ہے اور کہاں سے یہ نور آیا ہے. وہاں اس انداز میں تصرف ہے، بعد از وصال چونکہ روح لوٹا دی جاتی ہے اور اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جو وہاں جاتا ہے اسے فیض سے مالا مال فرما دیتے ہیں.